السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمد للہ، اللہ تعالی ہم سب کو ہمت دے، طاقت دے کہ یہ رمضان بہترین طریقے سے گزاریں، صحت دے کہ ہم بہت دل سے جو ہے اس قرآن کو پڑھیں، سیکھیں اور سکھائیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم بارک لنا فی اوقاتنا۔ ہم سب جو ہیں اس وقت جو ہے وہ دورہ قرآن کے سلسلے میں جمع ہوئے ہیں، اور قرآن کا سیکھنا اور سکھانا، اس پر جو ہے کتنی ساری احادیث ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان للہ اہلین من الناس، کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ اللہ والے ہیں۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ من ہم، وہ کون ہیں؟ کہ یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم اہل القرآن اہل اللہ و خاصتہ، وہ قرآن والے اللہ والے ہیں اور اس کے چنے ہوئے بندے ہیں۔ اس کو ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ الحمدللہ کہ ہم سب اس وقت جو ہے قرآن والے اور چنے ہوئے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ جو شخص بھلائی سیکھنے یا سکھانے کی غرض سے جمع ہو تو اس کا درجہ جو ہے مجاہد فی سبیل اللہ کے برابر ہے۔ من جاء مسجدی ھذا لم یاتہ الا لخیر یتعلمہ اور یعلمہ فہو بمنزلۃ المجاہد فی سبیل اللہ۔ تو جو جمع ہو تو اس کا درجہ جو ہے مجاہد فی سبیل اللہ کے برابر ہے۔ اور جو شخص اس کے علاوہ کسی دوسرے مقصد کے لیے جمع ہو تو اس کی مثال اس شخص کی ہے جس کی نظر دوسرے کے اوپر ہو۔ اور وہ مسجد، وہ محفل، وہ مجلس جس میں اللہ کے نام لیے بغیر وہ لوگ رخصت ہو جائیں، جمع اور رخصت ہوں، تو اس پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں ہوتی۔ تو اللہم اجعلنا منہم، کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو ہے ان میں سے بنائے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو چنا ہے، اور ہم سب جو ہے اس وقت جہاد کی حالت میں ہیں، الحمدللہ۔ اب ہم جو ہے سورہ انبیاء ہمارا جو ہے وہ ہم کر رہے تھے، اور آیت نمبر ہم نے 50 تک کر لیا تھا، یعنی کہ ربع، اور ہمارا سپارہ ہے 17 جز ہے نا، 17واں سپارہ۔ جی اس کی تلاوت کر لیں، 3 آیات کی، 3-4 آیات کی تلاوت کر لیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَٰذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ قَالَ لَقَدْ كُنتُمْ أَنتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ قَالُوا أَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنتَ مِنَ اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين فتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين وجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون صدق الله العظيم۔ صدق اللہ العلی العظیم، جزاک اللہ۔
تو سورہ انبیاء ہم نے شروع کیا تھا، اور جیسے کہ نام سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اس میں انبیاء کے قصے ہیں، اور اس میں اور سورہ ہود اور سورہ یونس اور سورہ اعراف میں جو قصے تھے ان کو ہم نے ایام اللہ کہا تھا، کہ جس میں جو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف دور میں جو ہے بتایا کہ انبیاء کو بھیجا اور لوگوں نے نہیں مانا، لوگوں نے ان کو تنگ کیا، اور پھر جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا۔ اب اس میں جو ہے وہ انبیاء کے قصے ہیں نا، تو اسی سلسلے میں اب جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نا، یہ آیت نمبر ہے 51۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور اس سے پہلے ہم نے جو ہے ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے وہ ہدایت دی تھی، اور ہم ان کو خوب اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ اور یاد کرو وہ وقت جب انہوں نے اپنی باپ اپنی قوم سے کہا تھا کہ یہ کیسے بت ہیں جن کے تم جو ہے آگے پیچھے پھر رہے ہو، تو انہوں نے کیا جواب دیا ان کے والد نے؟ اور اکثر دیکھیے جو ہے وہ والدین جو ہمارے باپ دادا اسی قسم کے جواب دیتے ہیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی عبادت کرتے پایا ہے، اور اس نے یہ کہا والد نے کہ تم بھی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کیا کہا کہ آپ بھی جو ہیں وہ یعنی کہ راہ سے ہٹے ہوئے ہیں، اور آپ کے باپ دادا بھی جو ہے وہ آباؤکم فی ضلال مبین، یعنی وہ بھی جو ہے صحیح راستے پہ نہیں تھے۔ تو انہوں نے کہا کیا تو ہمارے سامنے جو ہے وہ اپنے خیالات پیش کر رہا ہے یا مذاق کر رہا ہے، یعنی ایسی باتیں تم ہم کو کہہ رہے ہو اور والدین کو کہہ رہے ہو، تو کہیں تم مذاق تو نہیں کر رہے ہو؟ اس پہ ابراہیم علیہ السلام نے جو کھلی دعوت دی ہے، قال بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن وانا علی ذلکم من الشاہدین، کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ظاہر ہے ان کے اندر یہ ہمت ہوئی ہے، یہ جو ہے حکمت آئی کہ جو ہے والد کو جو ہے وہ اسلام کی طرف جو ہے وہ دعوت دیں۔ کیا انہوں نے کہا کہ ہمارا رب جو ہے تمہارا رب اور ہمارا رب جو ہے وہ رب ہے جو آسمانوں اور زمین کا ہے، اور میں اس کی جو ہے وہ گواہی دیتا ہوں۔ اور دیکھیں اتنے انبیاء کے قصے ابھی ہم نے سورہ انبیاء میں بھی پڑھے اور ہم نے پیچھے بھی پڑھے، ان سب کا مقصد کیا تھا؟ اور خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ہم بار بار یہ چیز ریپیٹ ہو رہی ہے، اور آخر اللہ تعالیٰ اتنی دفعہ جب ریپیٹ کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نصرف الآیات ہیں، کہ ہم بار بار پھیر کے لاتے ہیں، تو اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے نا، تو ہمیں اسے کیا لیسن لینا ہے؟ نمبر 1 کہ وہ سب بشر تھے، نمبر 2 ان کا مقصد ایک تھا کہ اللہ تعالیٰ سے جوڑنا، توحید کی آیات ہیں، نمبر 3 کہ وہ سب کے سب آزمائش سے گزرے ہیں، ہے نا، سب کے سب آزمائش سے گزرے ہیں، اور پھر آخر میں جو ہے ان کو الحمدللہ سب کو کامیابی ہوئی، اور وہ سب جو ہے اللہ کے انتہائی محبوب بندے تھے۔ یہ 4-5 پوائنٹس ہم سب کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ تو اگر وہ بھی بشر تھے، ان کا بھی ایک مقصد تھا، وہ بھی آزمائش سے گزرے، تو ہم بھی تو بشر ہیں، اور ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ہیں، تو ہمارے بھی یہی سارے کام ہیں کہ ہم توحید کی دعوت دیں۔ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، خاص طور پہ اہل کتاب کے سامنے، کہ جن کا کام ہمارا جو ہے، جو ان کا وہ ہے، وہ بھی وہ اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں اور ہم بھی اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں نا، تو ہمیں اس کے ذریعے جو ہے ان کو جو ہے وہ اسلام سے، قرآن سے، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے جوڑنا ہے نا۔ اور اللہ کی قسم کہ میں تمہاری غیر موجودگی میں تمہارے بتوں کی خبر لوں گا۔ اب انہوں نے ظاہر دل میں سوچا ہوگا، انہوں نے اوپنلی تو نہیں کہا ہوگا، فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ، چنانچہ انہوں نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور ان کے بڑے کو چھوڑ دیا، شاید وہ اس کی طرف رجوع کریں۔ کہتے ہیں کہ کوئی شاید بڑا تہوار تھا کہ سب لوگ چلے گئے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام خاص اس نیت کے ساتھ جو ہے نا وہ وہیں پہ رک گئے ہیں، اور انہوں نے کیا کیا کہ سارے بتوں کو جو ہے توڑ دیا، اور جو ان کا سب سے بڑا بت تھا اس کو جو ہے ہاتھ میں جو ہے وہ دے دیا کہ جیسے اس نے مارا ہے۔ پھر جب وہ لوگ واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ تو سارے بت پڑے ہوئے ہیں، ظاہر ان کو تو وہ الہ کا درجہ دیا ہوا تھا، تو کیا کہا انہوں نے، قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، کہ لگے ہمارے الہوں کا یہ حال کس نے کیا؟ اب سوچیں نا یہ کس طرح کی بات ہے کہ الہ تو وہ ہے الہ، اللہ، اللہ تعالیٰ جو ہے ہر چیز کی جو ہے وہ خبر رکھتے ہیں، ہم بار بار پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو پیدا کرتے ہیں، اس کو
زندگی دیتے ہیں، موت دیتے ہیں، پوری کائنات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہے، اور جب چاہیں اللہ تعالیٰ کن کے ذریعے سب کو ختم کر دیں۔ تو کوئی الہ کو کوئی ختم کر سکتا ہے بھلا؟ دیکھیں نا، بِآلِہَتِ نا، ہے نا، تو اس میں ہمیں روٹ ورڈس میں آپ کو کیا بتایا تھا کہ الہ وہ چیز جس سے انسان امپریس ہو جائے، اس لیے لوگ جن جن چیزوں سے امپریس ہوتے رہے ان کو الہ بنا دیا ہے، کہ چاند ستاروں کی بھی لوگوں نے پرستش کی، اور فرشتوں کو بھی جو ہے بیٹیاں بنایا، اور کیا کیا ہے نا۔ تو جو اپنے الہوں کو دیکھا، اور الہ جو ہے اللہ، وہ تو ایک ہی ہے، ایک ہی ذات ہے۔ تو کہا کہ یہ کس نے کیا ہے، ہمارے الہوں کا یہ حال کس نے کیا؟ یہ کوئی بہت بڑا ظالم تھا۔ تو کسی نے کہا کہ ہم نے ایک نوجوان کو، ظاہر ان کی نوجوانی کا زمانہ تھا، کہ اس کا ذکر کرتے سنا تھا، جس کا نام ابراہیم ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ اچھا پکڑ کے لاؤ اس کو سب کے سامنے، تاکہ لوگ دیکھ لیں کہ اس کی کیسی خبر لی جائے۔ پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے تو انہوں نے پوچھا کہ کیوں ابراہیم، تم نے ہمارے الہوں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے؟ تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ نہیں، یہ انہوں نے نہیں کہا، بلکہ کیا کہا کہ بلکہ یہ سب کچھ تو ان کے سردار نے، کہ انہی سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہوں۔ یعنی اس طرح سے جو ہے نا کنونس کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ قال بل فعلہ، ہے نا، اس نے کیا ہے، کبیرہم، جن سے سب سے بڑا ہے، ھذا فصلہم ان کانوا ینطقون، آیت نمبر 63۔ اگر تمہارے اندر کوئی منطق ہے، تم سمجھ بوجھ ہے، تو تم پوچھو تمہیں نظر کیا آ رہا ہے۔ کوئی بات ہے نا، سرکمسٹینشل ایویڈنس کیا بتا رہے ہیں کہ سارے بت جو ہے وہ ٹوٹے پڑے ہیں، اور ایک کے ہاتھ میں جو ہے وہ ہے، جس نے جو ہے وہ پورا کھڑا ہوا ہے۔ تو انہوں نے پھر اپنے جو فرجوا الی انفسہم، یعنی اپنے جو ہے دلوں میں سوچا، فقالوا انکم انتم ظالمون، اپنے آپ سے کہا کہ واقعی ہم ہی جو ہے وہ غلط تھے، ہم ہی جو ہے وہ ظالم تھے، یعنی کہ گناہ گار ہیں۔ لیکن کیونکہ انسان کے اپنے اندر جو ہے حق کی پہچان ہے نا، جیسے وہاں پہ ہم بنی اسرائیل کے بارے میں پڑھتے رہے نا، کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانتے تھے، ایسے جیسے اپنے بیٹوں کو ہم۔ اور اپنی جو تخلیق کی مجالس ہوتی تھی، اس میں ذکر بھی ہوتا تھا کہ وہی نبی ہیں نا، جن کا ذکر جو ہے ہماری جو ہے کتابوں میں ہے، لیکن ماننا نہیں ہے، کیونکہ اپنی جو ہے ان کو بڑا اپنے کو بننا تھا، تعصب تھا ان کا۔ تو یہ لوگ بھی حالانکہ جو ہے اپنے ضمیر کی طرف جب پلٹے تو کہنے لگے کہ واقعی یہ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن پھر ان کی جو ہے سما نکسون، یعنی پھر دماغ پلٹ گیا نہ۔ بچوں کو عبادت صحیح چیز کرتے کرتے اچانک ان کا دماغ پلٹ جاتا ہے۔ تو بولے تو جانتا ہے کہ بولتے نہیں ہیں، بھائی تو یہ بولتے نہیں ہیں، تو پھر تم ان کو الہ کیسے مانے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فوراً ان کو پھر کنونس کیا۔ تو پھر اگر یہ بولتے ہیں تو کیا تم اللہ کو چھوڑ کے ان چیزوں کو پوچھ رہے ہو، جو نہ تمہیں نفع پہنچانے پر قادر ہے نہ نقصان ہے نا؟ نہ قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، آیت نمبر 66، یعنی لاجواب کر دیا ہے نا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام ہی تھے نا جنہوں نے نمرود کے، ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا نا، کہ میرا رب جو ہے سورج کو جو ہے وہ مشرق سے نکالتا ہے تو مغرب سے نکال کے دکھائیں۔ تو ہمارے پاس بھی تو اچھی دلیل ہونی چاہیے، ریفرنسز ہونی چاہیے، کہ جسے ہم لوگوں کو جو ہے وہ قائل کر سکیں ہیں۔ اور پھر وہی والی بات کے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ قائل سے زیادہ جو ہے وہ مائل ہے نا، مائل کرنا جو ہے وہ بہت ہی ضروری ہوتا ہے، ورنہ تو قائل تو بہت سی چیزوں میں لوگ ہو جاتے ہیں، لیکن پھر بھی مائل نہیں ہوتے ہیں نا۔ تو یہ چیز ہم سب کو جو ہے وہ ذہن میں رکھنی چاہیے۔ تو اب جو ہے ان لوگوں نے کیا فیصلہ کیا، پھر ان کو برا بھلا کہا، اُفٍّ لَکُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَلَا تَعْقِلُونَ، کہ جو ہے افسوس تمہارے پر، تمہارے معبود جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر پوجا کر، تم کچھ عقل بھی رکھتے ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو سمجھایا، اور پھر وہ سب مل گئے، انہوں نے کیا کیا کہ جلا ڈالو اس کو، اور حمایت کرو اپنے الہوں کی، اگر تمہیں کچھ کرنا ہے، ان کنتم فاعلین۔ تو سب نے جو ہے وہ فیصلہ کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے وہ آگ میں ڈال دیں، اور اس میں جو ہے وہ آگ جلانے والوں میں جو ہے ان کے اپنے والد بھی موجود تھے۔ اب انسان کے تو کہتے ہیں نا، مین پروپوزز گاڈ ڈسپوزز، تو وہ تو سمجھ رہے تھے کہ سب کچھ ان کے ہاتھ میں ہے، اور ابھی جو ہے انہوں نے آگ جلائی ہے، اور اس میں ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے اٹھا کے پھینک دیں گے، اور اس کے بعد جو ہے معاملہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے، قلنا، ہم نے کہا، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یا نار کونی بردوں و سلام علی ابراہیم، کہ آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جا ابراہیم علیہ السلام پر۔ کیونکہ فطرت کے قوانین تو اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں کہ آگ کو جلانے کے لیے بنایا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ اس کو ہی ٹھنڈا کر دیں
تو اللہ تعالیٰ جب چاہیں وہ بدل دیں. فقہ القلوب ایک بک جس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، اس میں یہ سب باتیں بہت ہی خوبصورتی سے ہیں. تو ظاہر ہے کہ پانی کا کام ڈبانا تھا، اور پانی نے جو ہے وہ بیچ میں راستہ بن گیا سمندر میں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سب پار لگ گئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جب چاہیں اس کو بدل دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں. اور کہتے ہیں کہ سارے جانور جو ہے وہ آگ بجھانے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے. کئی دفعہ دیکھیں ہم نیک کام اس لیے نہیں کرتے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ میری بات کا کیا اثر ہوگا، میں تو اتنی سی اور اتنی پورا بڑا معاشرہ ہے، اگر میں کچھ کر لوں گی تو کیا فرق پڑے گا. تو ایک چڑیا جو اپنی چونچ میں پانی لے کے جا رہی تھی، تو لوگوں نے کہا کہ بھئی اتنے سے پانی سے کیا آگ بجھ جائے گی. اس نے کہا آگ اگر نہیں بجھے گی تو بھی جو ہے کم سے کم جو میری چونچ میں آیا ہے میں اتنا پانی تو پہنچا دوں، تاکہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہو سکوں کہ میں نے اپنی سی کوشش کی. تو ہم میں سے ہر شخص اس چیز کا جائزہ لے کہ میری چونچ میں کیا ہے، میری طاقت میں کیا ہے، میں کیا کر سکتی ہوں، میرا کتنا علم ہے نہ، میری کتنی طاقت ہے. رمضان میں روزے رکھتے ہوئے الحمدللہ جب ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے یہاں جمع کر دیا اور ہم سب جہاد کر رہے ہیں، تو ہم سب جو ہے اپنی اپنی جو ہے علم کا جائزہ لیں، اپنی اپنی جو ہے وہ وسعت کا جائزہ لیں نا. وسعت کی بات بار بار آئی ہے، اور اس کے حساب سے کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے وہ سرخرو ہوں گے ہیں. اور ہم نے جو ہے یہ بھی وہ بہت زبردست شعر ہے کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لگے بام ابھی. کہ اگر وہ عقل سے سوچتے تو کبھی بھی کیا اس میں کودتے ہیں. تو بعض دفعہ جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول ہے، علامہ اقبال کہتے ہیں. تو بہت ساری چیزیں ہم عقل کے پیمانے پہ ناپ نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے مجھے تو سمعنا و اطعنا کرنا ہی کرنا ہے، اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے رہے ہیں. اگر ایک ٹیچر سے سمجھ میں نہیں آئے، کسی دوسرے سے، تیسرے سے، ایک کتاب سے نہیں، کسی دوسرے اسکالر سے، کسی اور تفسیر سے انشاءاللہ تعالیٰ بات سمجھ میں آ جائے گی. تو جب جانور آگ بجھا رہے تھے، چڑیا آگ بجھا رہی تھی، تو میں برائی کی آگ کیوں نہیں بجھا سکتی ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، تو ہم نے جو ہے وہ چاہتے تھے کہ ابراہیم کے ساتھ جو ہے وہ برائی کریں. ورادو بہ کیدن فجعلناہم الاخسرین، ہم نے ان کو جو ہے وہ خسارے والا بنا دیا. ونجیناہ ولوطا الی الارض التی بارکنا فیہا للعالمین. اور لوط علیہ السلام ہم سب کو معلوم ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سگے بھتیجے تھے. تو ان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ لوط علیہ السلام کا نام لیا ہے کہ ہم اس طرف لے گئے، یعنی فلسطین کی طرف. فلسطین کے لیے جو بہت انبیاء کا جو وہ جگہ رہی ہے، اور اس میں جو ہے وہ برکت ہے، جیسے کہ ہم نے سورہ بنی اسرائیل میں بھی پڑھا نا، جس میں ہم نے دنیا والوں کے لیے برکتیں رکھی ہیں. وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق. اب ان کے اتنے ظاہر ہے کہ جو ان کی فضیلت تھی، خلیل اللہ تھے ہیں. تو اب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مزید جو ہے بتا رہے ہیں کہ ان کی نسلوں کے بارے میں کہ ہم نے جو ہے ان کو اسحاق عطا کی، اور یعقوب علیہ السلام، اور اس پر مزید یعنی کہ اور کیا، ہم نے ابھی جو ہے وہ یوسف علیہ السلام کا قصہ پڑھا، ہر ایک کو صالح بنایا ہے. یعنی کہ یہاں صرف ذکر نہیں ہو رہا ہے، پوری کہانی بھی بیان کی جا رہی ہے. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہمارے حکم سے جو ہے نا وہ ہم نے ان کا امام بنائے، وہ ہمارے جیسے ہم نے ایز گائیڈڈ بائی اس. اللہ تعالیٰ اپنے لیے کہیں پہ ہم کا لفظ استعمال کرتے ہیں، کہیں میں کا. جہاں انانیت اللہ تعالیٰ کی عروج پہ ہوتی ہے نا، وہاں جو ہے میں، جیسے ہم نے پیچھے سورہ طٰہٰ میں پڑھا، تو ہمارے حکم سے رہنمائی گائیڈ کرتے تھے لوگوں کو، اور ہم انہیں جو ہے وحی کے ذریعے نیک کاموں کی اور نماز قائم کرنے، زکوٰۃ دینے کی ہدایت کی. تو ان سب کے کرنے کے کام کیا تھے؟ آیت نمبر 72 میں کیا اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو ہے وہ جو ہے ان کو امام بنایا، اور کیا کیا کام کرتے تھے کہ وہ نیکی کے کام کرتے تھے، نماز قائم کرتے تھے، اور زکوٰۃ دیتے تھے. اس کا مطلب ہے کہ نماز اور زکوٰۃ اور نیکی کے کام جو ہے وہ ہر شریعت میں کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے موجود تھے، ہے نا. یہ نماز اور زکوٰۃ جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے لیے شریعت میں ہے، نہیں، یہ ان کی شریعت میں بھی تھی کسی نہ کسی طرح سے نا. اور آپ کو بتایا جب سود کی آیات تھی کہ یہودیوں میں بھی جو ہے سود جو ہے وہ حرام تھی، لیکن انہوں نے کیا، اور وہ جینٹائل کے ساتھ کرتے تھے، آپس میں نہیں کرتے تھے. اب جو ہے وہ لوط علیہ السلام کا قصہ 74 ہے. وہ لوط آتیناہ حکماً و علما. اب دیکھیں جتنے بھی وہ انبیاء کا ذکر ہے نا، وہ ہر ایک کے ساتھ جو ہے حکم اور علم. حکم کیا ہے؟ حکمت. اور حکمت کیا چیز ہے؟ رائٹ ٹائم پہ رائٹ ڈیسیجن، صحیح فہم.
ہے نا، پہلے یحییٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی ہم نے یہی پڑھا نا. تو لوط علیہ السلام کو ہم نے جو ہے وہ حکمت دی تھی اور علم بخشی اور اس بستی سے بچا کر نکال دیا جو بدکاریاں کرتی تھی نا، ہومو سیکشولیٹی، اور وہ بہت ہی بری اور فاسق قوم تھی، اور لوط علیہ السلام کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کر دیا. وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ، نا خبیث چیز کا ہے اس عمل کو جو ہے نا. إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ. تو یہ لوط علیہ السلام کا قصہ ہوا. اب آیت نمبر 76 میں حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ ہے. وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ. دیکھیے ہم ان سب نبیوں کے قصے پڑھتے ہیں اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اتنی نعمتوں سے نواز رہے ہیں اور ان کو جو ہے اوپر رحمت کر رہے ہیں. تو میں اپنے بارے میں بھی تو سوچوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے، ہمیں کے بجائے مجھے کتنی رحمتیں دی ہیں، مجھے کتنی جو ہے مصیبتوں سے جو اللہ تعالیٰ نجات دیتے رہتے ہیں. تو اب یہاں جو ہے نوح علیہ السلام کا قصہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں آیت نمبر 76 میں کہ نوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، کہ ہم نے جو ہے ان کو نجات دی اور کہ جو قوم ان کے پیچھے پڑی ہوئی تھی اور مان نہیں رہی تھی، اور انہوں نے، ان کی قوم نے جو ہماری آیات کو جھٹلایا اور وہ بہت ہی برے لوگ تھے، ہم نے ان سب کو جو ہے غرق کر دیا، جو پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں سورہ اعراف، سورہ ہود اور سورہ جو ہے وہ یونس میں نا. اور ایک اور جگہ فدا ربہ ہے نا، سورہ جو پوری صورت ہے فدا ربہ، کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری مدد کر. اس نے جو ہے اللہ تعالیٰ کو پکارا کہ انی مغلوب، ان کے تو میں مغلوب ہو گیا ہوں، یہ لوگ میرے پیچھے پڑ گئے ہیں، کوئی بات نہیں مانتے ہیں. وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ. یہ ساری چیزیں ہماری دیکھیے ریویژن ہو رہی ہیں نا، جو ہم سب پڑھ چکے ہیں. وَدَاؤد وَسُلَيْمَانَ، اور داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام، جن کو دیکھیے یہ یونیک نام ہے کہ بادشاہت اور نبوت، اور مزید ان کے میں جو ہے حکمت جو کہ تمام نبیوں پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے دی. اب ان کا ذکر یہ بھی بہت زبردست ہے. کیا یہ اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں کہ یاد کرو ہم وہ موقع کیا ہوا تھا کہ دونوں ایک کھیت کے مقدمے میں فیصلے کر رہے تھے. اب داؤد علیہ السلام تو والد تھے، سلیمان علیہ السلام ان کے جو ہے بیٹے تھے، لیکن حکمت میں سلیمان علیہ السلام بڑھ گئے ہیں. تو دونوں جو ہے کھیت کے مقدمے میں فیصلے کر رہے تھے، جس میں رات کے وقت دوسرے لوگوں کی بکریاں پھیل گئی تھیں اور ہم ان کی عدالت خود دیکھ رہے تھے. یعنی جب وہ عدالت سجائے بیٹھے تھے، فیصلہ کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ خود دیکھ رہے تھے. اور اس وقت ہم نے صحیح فیصلہ سلیمان علیہ السلام کو سمجھا دیا، حالانکہ حکمت اور علم تو ہم نے دونوں کو ہی عطا کیا تھا. تو سلیمان علیہ السلام کو فَفَهَّمْنَاهَا، ہے نا، اس میں دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی ایسا فہم دے جیسے آپ نے سلیمان علیہ السلام کو عطا کیا تھا، اور ہم کو بھی ایسا علم دے جیسے آپ نے اپنے نبیوں کو علم دیا تھا. تو قصہ کیا ہوا تھا کہ ایک شخص کی جو ہے وہ کھیتی باڑی کرتا تھا اور اس کی کھیتیاں تھیں، تو دوسرے شخص کے پاس جو بکریاں تھیں وہ اس کھیتی میں گھس گئیں، تو اس کی کھیتی جو ہے تباہ کر دی. تو اس نے کیا کیا کہ جو ہے وہ سب کو جو ہے وہ بکریوں کو جو ہے نا قبضہ کر کے جو ہے وہ اس نے کہا کہ کیونکہ اس نے میری کھیتی تباہ کی ہے تو اس وجہ سے جو ہے اس نے جو ہے وہ کھیتیوں پر قبضہ کر لیا. اب وہ دونوں جو ہے وہ آئے، تو داؤد علیہ السلام تو ابھی سوچ رہے تھے، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے بہت بہترین فیصلہ کیا. انہوں نے کہا کہ جو بکریوں کا جو دودھ ہے وہ اس کو دیا جائے گا جو کھیتی والا ہے. بکریاں واپس کر دی جائیں گی اور بکریوں کا دودھ جو ہے جس کی کھیتی تباہ ہوئی تھی اس کو دیا جائے گا. اور جس کی بکریاں تھیں وہ اس کی کھیتیاں ساری صحیح کرے گا جو تباہ برباد ہوئی تھیں. تو اس طرح سے انہوں نے انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا نا، ہے نا. تو یہ بکریوں کا مقدمہ بہت ہی مشہور ہے جو سلیمان علیہ السلام نے جن کا فیصلہ کیا تھا علم اور حکمت کے ساتھ. اللہ تعالیٰ اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی یہ فہم دے. ہمارے بھی بچے بعض دفعہ لڑتے ہوئے آتے ہیں، ان میں فیصلہ کرنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہم کو جو ہے وہ اس کا واقعی وہ علم اور فہم دے کہ ہم بھی یہ کر سکیں. وہ کلن آتینا حکما و علما وسخرنا مع داؤد الجبال یسبحن والطیر وکنا فاعلین. اب داؤد علیہ السلام کی ایک اور کیریکٹرسٹک ہے کہ داؤد علیہ السلام کے ساتھ ہم نے جو ہے پہاڑوں اور پرندوں کو مسخر کر دیا تھا.
جو تسبیح کرتے تھے، اور اس فعل کے کرنے والے ہم ہی تھے۔ دیکھیں ہم لوگوں میں کوئی بھی اگر کوئی اسکل ہے یا کوئی نالج ہے تو وہ اصل میں اللہ تعالیٰ ہی کی وجہ سے ہے۔ تو وہ ایسی ہمز پڑھتے تھے، ہے نا، زبور میں اللہ تعالیٰ کی حمد کے نغمے وہ موجود ہیں بائبل میں، یعنی کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں جو ہے یہ موجود ہے، ایک نیو ٹیسٹمنٹ ہے اور ایک اولڈ ہے۔ اولڈ ٹیسٹمنٹ کیا ہے؟ توریت، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ زبور کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حمد کے نغمے ہمز ہیں، اور وہ بھی بہت ہی خوبصورت ہیں، وہ ہے۔ اور اس کے بعد نیو ٹیسٹمنٹ میں جو انجیل ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سارے جو ہے وہ خطبات ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ہم یہ کرنے والے تھے اصل میں۔ وَعَلَّمْنَاهُ صَنَعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنتُمْ شَاكِرُونَ۔ پھر شکر کی بات آئی، اور ہم نے جو ہے داؤد علیہ السلام کو جو ہے تمہارے فائدے کے لیے زرہ بنانے کی صنعت سکھا دی۔ زرہ بنانے کی، کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ بادشاہ تھے، لیکن پھر بھی جو ہے وہ جو ان کا شاہی خزانہ تھا اس میں سے نہیں لیتے تھے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ مجھے کوئی صنعت سکھا دیں جس سے میں اپنا جو ہے وہ پیٹ خود پال سکوں، یعنی کہ اپنی جو ہے جتنی ان کو ضرورت ہے وہ اس میں سے نکال لیں۔ تو یہ ان کو جو ہے نا کنڈے والی زیرہ بختر ہیں۔ کنڈے والی زیرہ بختر خاص قسم کی ہوتی ہے جو فلیکزیبل ہوتی ہے نا، تو وہ جتنا بڑا سینہ ہوتا ہے اس کے حساب سے جو ہے فلیکزیبل ہو جاتی ہے نا۔ تو یہ سب سے پہلے جو ہے وہ کس نے بنائی؟ داؤد علیہ السلام نے بنائی۔ اور کس نے سکھایا؟ اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے۔ اور ایک اور جگہ جو ہے داؤد علیہ السلام کے بارے میں کیا دعا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ النا لہ الحدید، کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے لوہے کو نرم کر دے ہیں، ہے نا؟ تو لوہے جیسی چیزیں بھی جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نرم کر دیتے ہیں۔ تو ہم بھی تو ایسی ایسی دعائیں مانگیں نا اللہ تعالیٰ سے ہیں۔ ہماری دعائیں جو ہے کس پر فوکس ہوتی ہیں نا، ہم یہ بھی تو سوچیں نا۔ اور اس میں پھر اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ یہ فرمایا کہ اس لیے سکھائی تاکہ تم جو ہے دوسروں کی مار سے بچ سکو۔ لِتُحْصِنَكُمْ، حسن کس کو کہتے ہیں؟ قلعہ، کیا جو ہے وہ ہم جو ہے وہ بچ سکیں اگر کوئی ہمارے اوپر حملہ کرے۔ تو پھر کیا تم شکر گزار نہیں ہو؟ الحمدللہ، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ ہم شکر گزار بنتے ہیں۔ اللہم اجعلنی صبورا وجعلنی شکورا وجعلنی فی عینی صغیرہ فی اعین الناس کبیرہ۔ اب سلیمان علیہ السلام کا ذکر آیت نمبر 81 میں، وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کے لیے پر ایک الگ چیز ہے، ان کے لیے تیز ہوا کو جو ہے وہ ان کے انڈر کر دیا تھا، مسخر کر دیا تھا، جو ان کے حکم سے جو ہے اس سرزمین کی طرف چلتی تھی جس پر ہم نے برکتیں رکھی تھی نا، فلسطین یا کہیں بھی جہاں وہ چاہتے تھے۔ اور ہم ہر چیز کا علم رکھنے والے تھے، اور بہت سے جو جنوں کو ہم نے جو ہے ان کے تابع بنا دیا تھا، جو ان کے لیے غوطے لگاتے اور بہت سارے کام کرتے تھے۔ ابھی آگے بھی ذکر آئے گا ان کا نا، میں نے جہاں پہ شیاطین سے کیا مطلب ہے کہ یہ اصل میں جن بھی ان کے قابو میں تھے۔ اور جنوں کو دیکھیں جو آخر وقت تک پتہ ہی نہیں چلا تھا، آگے وہ قصہ آئے گا کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے لاٹھی ٹیک کر کھڑے تھے، اور حالانکہ ان کا انتقال ہو چکا تھا اور جنوں کو پتہ ہی نہیں چلا تھا، تو بہت سوں کو جو ہے تابع کر دیا تھا، جو کام وہ کرانا چاہتے تھے وہ کرتے تھے نا، کُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ، اور اصل میں ہم اس کے نگراں تھے۔ یعنی دیکھیے اصل میں تو یہ جو بھی ہماری صلاحیتیں اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے نا۔ الحمدللہ، اگر اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اٹھا کے جو ہے سارے کاموں سے جو ہے اٹھا کے یہاں پہ قرآن کی کلاس میں بٹھا دیا ہے، دور قرآن کروا رہے ہیں اللہ تعالیٰ مجھ سے آپ سے ہیں، تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ ہی کی وہ ہے۔ الحمدللہ، الحمدللہ کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ نے جو ہم کو ہدایت بخشی۔ اور اللہ تعالیٰ پھر کیا فرما رہے ہیں کہ پھر ایوب علیہ السلام کا ذکر آیت نمبر 83 میں، وہ ایوبا، یہ جو حکمت کی بات آ رہی ہے نا یہ سب کے ساتھ لگ رہی ہے۔ آپ اپنے یہاں ٹرانسلیشن دیکھیں گے نا تو جتنوں کا ذکر ہے پہلے اللہ تعالیٰ علم اور حکمت کی بات کرتے ہیں، پھر وہ اور یہ تو یہی حکم اور علم کی نعمت ہم نے ایوب علیہ السلام کو دی۔ اور یاد کرو جب کہ اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے بیماری لگ گئی ہے اور تو ارحم الراحمین ہے۔ دیکھیں مانگا کچھ بھی نہیں، کیا زبردست دعا کا طریقہ ہے۔ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، ہے نا، یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کو کوئی بہت ہی خطرناک قسم کی جلدی بیماری ہو گئی تھی نا،
اور وہ جو ہے 12 سال یا تقریباً شاید 18 سال جو ہے وہ بیمار رہے ہیں، اور سب لوگوں نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا تھا، صرف ان کی بیوی تھیں جو آگے پیچھے ان کی خدمت کرتی تھیں. اور ان کی دعا کتنی جامع دعا ہے کہ وہ مانگ کچھ بھی نہیں رہے کہ بس مجھ کو جو ہے یہ تکلیف پہنچ گئی ہے نا. در جو ہے ہوتا ہے تکلیف بھی تو ہوتی تھی، بیماری لگ گئی ہے، تکلیف ہو گئی ہے، اور آپ ہی جو اور ہم الراحمین، یعنی اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ کا جو واسطہ دیکھیں. آپ تو تمام رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ مجھ پر رحم کر دیں. تو ہم میں سے بھی جو لوگ بیمار ہیں یا جن کے بچے بیمار ہیں، جن کے والدین بیمار ہیں، جو لوگ خود پڑھ سکتے ہیں خود پڑھیں، جو خود نہیں پڑھ سکتے ہم ان کے لیے اسی نیت سے نہ یہ پڑھیں کہ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اور آج کل ہم سب لوگ تراویح پہ جاتے ہیں، تراویح میں سجدے میں جائیں نا تو کوئی بھی جو ہے اتنی مسنون دعائیں کوئی ایکسٹرا اپنے ساتھ پڑھ لیا کریں، ہے نا. اللہم اغفر لہما وارحمہما، جیسے اپنے والدین کے لیے پڑھ لیا، کبھی بچوں کے لیے اصلح لی فی ذریتی. حالانکہ تراویح تو تیزی سے ہوتی، لیکن کبھی ہم کو موقع مل جاتا ہے تو ہم سجدے کی دعائیں قبول بھی بہت ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، ہم نے ان کی دعا قبول کی اور جو تکلیف تھی ان کو ان کی جو ہے وہ دور کر دی. اور ان کے اہل و عیال، اور صرف ان کے اہل و عیال ہی اس کو نہیں دیا بلکہ ان کے ساتھ یعنی کہ جو سب چھوڑ گئے تھے پھر جو ہے اور زیادہ جو ہے ان کے اہل و عیال دیا اور بچے دیے. اور اپنی خاص رحمت کے طور پر اس لیے کہ یہ ایک سبق و عبادت گزاروں کے لیے ذکر للعابدین. اور ذکر کیا ہے، نصیحت ہے، ریمائنڈر ہے، ریمیمبرنس ہے. یہ ہم سب کے لیے، ہم سب جو ہے اس وقت عبد اور عابد ہے نا. اللہ تعالیٰ کا کلام ہمارے سامنے ہے، ہم پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، تو ہم عابد بھی ہیں اور عبد بھی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی غلامی کیجیے. اللہ تعالیٰ نے کہ قرآن پڑھو، تو ہم قرآن پڑھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم عبد بھی ہیں، میں آپ کی بندی ہوں اللہ تعالیٰ ہوں، تو یہ میرے لیے نصیحت بنا دیں. اور پھر آیت نمبر 85 ہے و اسماعیل و ادریس و ذل کفل. اب اسماعیل علیہ السلام اور ادریس علیہ السلام اور ذل کفل ہیں. ذل کفل کون ہے؟ ذل کفل ایک خیال ہے، ایک خیال ہے کہ شاید گوتم بدھ ہیں. اور اس پر جو ہے ایک مولانا ہے، مولانا مناظر احسن گیلانی ہیں، ہے نا. اور وہ کہتے ہیں کہ کپل مستوی کا شہزادہ اور اس کی پورا قصہ بتاتے ہیں. تو شاید جو ہے گوتم بدھ جو ہے وہ ذل کفل ہیں. اور ادریس علیہ السلام کے بارے میں ابھی ہم نے کل آپ کو بتایا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے شاید دادا پر دادا تھے، ہے نا. اور کل من الصابرین، سب کے جب صبر کرنے والے، یعنی ہمارے اندر اگر صبر نہیں ہے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں. اور روزے ہم کو رکھائے اسی لیے جاتے ہیں نا کہ ریسٹرین یور سیلف، ریسٹرین یور سیلف، ریسٹرین یور سیلف. اور اس میں ریسٹرین میں کیا ہے کہ جو ہے وہ ضبط الطعام، ضبط المنام، اور ضبط جو ہے وہ سوشلائزیشن، یہ ساری چیزیں اپنی جو ہے وہ کنٹرول کرنی ہیں. اور پھر صبر عن المعاصی، صبر علی المصائب، صبر علی الطاعات، یہ سب یاد کریں. وادخلناہم فی رحمتنا انہم من الصالحین وذنون. اب یونس علیہ السلام کا ذکر. یونس علیہ السلام کے لیے کبھی تو یونس علیہ السلام نام ہوتا ہے، کبھی صاحب الحوت ہوتا ہے نا، مچھلی والے، کبھی یوں ذکر ہوتا ہے نا. اور سورہ صافات میں بھی آیت نمبر 142 میں ان کا ذکر ہم پڑھیں گے، یونس علیہ السلام کا ہے. وَظَنُّونَ إِذ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ. آیت نمبر 87. تو مچھلی والے کو بھی ہم نے نوازا. ہم اور یاد کرو کہ جب وہ ناراض ہو کے چلے گئے تھے اور سمجھتے تھے کہ ہم ان پر گرفت نہیں کریں گے نا، یعنی وہ قوم سے جو ہے وہ ناراض ہو کر چلے گئے اس سے پہلے کہ اللہ کا حکم آئے. پھر وہ جس کشتی پہ سوار تھے تو وہاں پہ وہ کشتی ڈوبنے لگی تو قرآن اندازی کی گئی. اور قرآن اندازی میں جن کا نام آیا تو یہ تھا کہ جس کا قرآن اندازی میں نام آئے گا اس کو سمندر کے حوالے کر دیں گے، تو ان کو سمندر کے حوالے کر دیا گیا. اور پھر جو ہے وہ مچھلی نے ان کو نگل لیا. تو آخر کو اس نے جو ہے تاریکیوں میں سے ہم کو پکارا. فنادیٰ فی الظلمات ان لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. کہتے ہیں کہ اتنی زبردست دعا ہے کہ نہیں انہوں نے بھی دیکھیے مانگا کچھ بھی نہیں. یہ نہیں کہا ہمارے جیسا کوئی ہوتا ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے مچھلی میں سے نکالنا، اللہ تعالیٰ مجھے جیل میں سے نکالنا. اور وہ تو کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کے سوا جو ہے کوئی الہ ہے ہی نہیں اور میں گناہ گاروں میں سے ہوں. اب اس کو بھی لوگ کس کس طرح سے بدعتوں کے ساتھ پڑھتے ہیں. بہت سے لوگ جو ہے وہ اندھیرا کر کے اور جو ہے وہ پانی میں جو ہے وہ ساری چیزیں پڑی ہوتی ہیں اور وہ جو ہے وہ پتھر ہوتے ہیں اور نکال نکال کے پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو بھائی تم پھر مچھلی کے پیٹ میں ہی چلے جاؤ.
یہ کہاں سے ثابت ہوتا ہے؟ ہم کو بدعتوں میں نہیں پڑھنا ہے، اور ہمیں یہ سمجھ کے پڑھنا ہے، سمجھ کے، اپنے آپ کو گناہ گار سمجھ کے، ہے نا، جب ہماری دعا قبول ہوگی، کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو گناہ گار سمجھ کے پڑھی ہے، اور اس پہ روئے انہوں نے، اور مچھلی کے پیٹ میں جو اس طرح سے دعا پڑھی کہ پھر ان کو نکال دیا گیا نا، پر کدو کی بیل، آگے ہم پڑھیں گے کس طرح سے جو ہے پھر وہ ان کے اندر طاقت آئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تب ہم نے جو ان کی دعا قبول کی اور غم سے ان کو جو ہے نجات بخشی، اور اسی طرح ہم مومنوں کو بچا لیا کرتے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ آپ بھی ہم کو ہر وقت، ہم گناہ کرتے ہیں، ہم دعا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ ہم کو بچا لیتے ہیں نا۔ وہ زکریا، اب زکریا علیہ السلام کا، جن کا ہم نے پہلے پڑھا ہے کہ انہوں نے دعا مانگی تھی، ان کی پھر جو ہے وہ دعا کا ذکر ہے۔ وہ زکریا اذ نادیٰ ربہ، کہ جب زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا کہ اے پروردگار مجھے اکیلا نہ چھوڑ، اور بہترین وارث تو ہی ہے، بہترین دعا ہے، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ ہم کو اکیلا نہ چھوڑ، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اکیلا نہ چھوڑیں، میرے ساتھ لوگ ہوں، یہ قرآن کا کام کرنے والے لوگ ہوں، میں اکیلی نہ ہوں، ہر نیکی کے کام میں جو ہے فاستبقوا الخیرات، اللہ تعالیٰ مجھے جو ہے لوگ بنا دے، ملا دے لوگوں سے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو بھی اس راہ پر جو ہے وہ آگے گامزن کریں، کیونکہ وہ بھی اسی طرح سے قرآن پڑھیں اور پڑھانے والے بنے ہیں۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ تو بہترین وارث ہے۔ رب جب بھی اپنے آپ کو اکیلا پن محسوس ہو، کم سے کم دیکھیں آج کل تو ہر گھر میں یہی ہے کہ بچے باہر چلے گئے، ماں باپ الگ ہیں، اکیلے ہیں، یہاں ہم کے ڈی آفس ہاؤسنگ سوسائٹی میں کتنی جگہوں پہ دیکھتے ہیں کہ جو ہے ماں باپ اکیلے ہیں اور بچے باہر ہیں۔ تو بہت ہی دل سے دعا مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی وسیلہ بنا دیتا ہے۔ ابھی پچھلے دنوں ہماری ڈاکٹر زاہدہ، جن سے ہم نے جو ہے وہ داؤ میں پڑھا بھی ہے، ان سے ہم نے ہسٹوپیتھولوجی پڑھی ہے، وہ پچھلے دنوں جو ہے اپنے بیٹے کے پاس جو ہے وہ امریکہ چلی گئی، ہم ان کو بھی یاد کرتے ہیں، وہ بھی اکیلی ہو گئی تھیں۔ تو بہترین وارث ہوئی ہے، اور ہم نے ان کی دعا قبول کی اور ان کو یحییٰ عطا کیا ہے نا، جب انہوں نے دعا مانگی تو ان کو یحییٰ علیہ السلام ملے، اور ہم کو بھی بہت کچھ مل جاتا ہے، اور ان کی بیوی کو اس کے لیے درست کر دیا۔ یہ لوگ نیکی کے کاموں میں دوڑ دھوپ کرتے تھے۔ آیت نمبر 90، انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین۔ کیا زبردست نقشہ کھینچا اللہ تعالیٰ نے کہ نیکی میں بھاگ دوڑ، ہماری بھاگ دوڑ کس میں ہے؟ اپنے ڈرائنگ روم سجانے میں نا، اپنے لیونگ روم سجانے میں، اپنے صوفے دیکھنے میں، اپنے برانڈ کے کپڑے پہننے میں، کس چیز میں ہماری بھاگ دوڑ ہے؟ تو اور پھر رغبت اور خوف کے ساتھ ہم کو پکارتے تھے اللہ تعالیٰ سے، جو کانوا لنا خاشعین، ہے نا، وہ ڈرنے والے تھے، خشوع کرنے والے، جھکے ہوئے، خشوع خضوع جو ہم نماز کیا کہتے ہیں۔ تو یہ ان کا ذکر ہے۔ اب اس کے بعد جو آیت نمبر 91 میں بی بی مریم کا ذکر ہے، واللتی احصنت فرجہا، اور وہ خاتون، ہے نا، واللتی، اللتی سے مطلب یہ ہے کہ جو ہے مؤنث کی بات ہو رہی ہے نا، اللذی اللذان ہے نا، وہ ہم پورا پڑھتے رہتے ہیں گرامر وغیرہ، اور وہ جو ہیں خاتون جنہوں نے اپنی عصمت کی حفاظت کی ہے، اور ہم نے ان کے اندر اپنی روح سے پھونکا ہے نا، کلمہ کن جو ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ اللہ کا فرمان ہے، اور اسے اس کے بیٹے کو دنیا بھر کے لیے نشانی بنا دیا۔ کیا زبردست وہ معجزہ تھا نا، کہ بغیر جو ہے وہ باپ کے جو ہے پریگننٹ ہو گئیں، اور جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ ان کا پورا قصہ ہم نے ابھی پیچھے پڑھا ہے۔ فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آیَةً لِّلْعَالَمِينَ إِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، یہ تمہاری امت حقیقت میں ایک ہی امت ہے، میں تمہارا رب ہوں، وہ انا دیکھیے پھر اللہ تعالیٰ کی انانیت، انا ربکم فاعبدون، ہے نا، اور تجوید کا قاعدہ یہ ہے کہ جہاں پہ انا آئے تو ہم جو ہے وہ کھینچے نہیں، کیونکہ میری انا کہیں نہ کھنچ جائے، جو ہماری انا تو ہر وقت کھنچی رہتی ہے نا، کہ اپنے آپ کو بہت چیز سمجھتے ہیں ہم۔ تو میں تمہارا رب ہوں اور تم سب جو ہے وہ میری بندگی کرو۔ اور انہوں نے پھر کیا کیا، تقطعوا امرهم بینہم کل الینا راجعون، پھر انہوں نے جو ہے فرقے دین کے ٹکڑے کیے، بعض کے دین کے ٹکڑے میں دونوں چیزیں آ جاتی ہیں کہ بعض چیزوں پر عمل کیا، بعض پہ نہیں، اور انہوں نے آپس میں اختلافات کیا، اور سب کو ہماری طرف پلٹنا ہے۔ پھر جو نیک عمل کرے گا اس حال میں کہ وہ مومن ہو،
شیطان جو ہے نا بڑھاپے میں جو ہے بہت ہی جو ہے وہ بہکاتا ہے، کہتا ہے اب تو تمہاری ہمت نہیں ہے تو چلو جلدی سے کرسی پکڑ لو، نماز پڑھ لو، کرسی پہ بیٹھے سارے کام کچن کے کھڑے کھڑے کریں گے اور نماز کرسی پہ پڑھیں گے، اور یہ کہ اب تو تم کو جو ہے وہ اس کی بیماری ہو گئی کہ پیشاب نکل جاتا ہے تو تم نماز ہی نہیں پڑھ سکتی۔ کتنی خواتین کا ہم نے جو اسی طرح سے سمجھایا ہے۔ تو ہمیں یہ سب چیزیں دیکھ کے اور اس کے حساب سے لوگوں کو گائیڈ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ مرتے وقت تک جو مومن ہوگا اور نیک عمل کرتا رہے گا، یہ نہیں کہ اگر جوانی میں کیا تھا اور اب جو ہے نہیں کر رہے ہیں، تو جتنی ہماری صلاحیت ہے، قوت ہے، وہ اس میں ہم پورے لگے رہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کی جو ہے ناقدری ہم نہیں کریں گے، اسے ہم لکھ رہے ہیں وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ حرام علی قریۃ اہلکنا انہم لا یرجعون، اور یہ ممکن نہیں کہ جس بستی کو ہم نے جو ہے ہلاک کیا وہ پھر پلٹ سکیں۔ اور اب جو ہے آیت نمبر 96 ہے نا، یاجوج ماجوج کا قصہ ہم نے سورہ کہف میں پڑھا تھا اور آپ کو بتایا تھا کہ پھر ہم سورہ انبیاء میں پڑھیں گے، اور یہ آیت نمبر 96 ہے کہ یہاں تک کہ جب وہ یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے اور ہر بلندی سے وہ نکل پڑیں گے، ہے نا، حتیٰ اذا فتحت یاجوج و ماجوج وہم من کل حدب ینسلون، یہ دوسرا مقام ہے نا، یعنی کہ یہ سیلاب، ینسلون نسل کا کیا مطلب، اوپر سے نیچے۔ سورہ یاسین میں بھی اسی طرح سے ہے نا کہ لوگ جو ہے وہ نکل آئیں گے اپنی خوابگاہ سے، اور وہاں سے بھی نسل کا ہی لفظ آیا ہے کہ بھاگتے ہوئے جائیں گے اوپر سے نیچے جیسے انسان اترتا ہے۔ اور سورہ کہف میں جو ہے ذوالقرنین نے جو ہے جو دیوار بنائی تھی، کہتے ہیں کہ اس کے آثار جو ہے وہ ابھی بھی موجود ہیں، کوئی علاقہ ہے دربند وہاں پہ، اور یہ جو ہے نا وائٹ اینگلو سیکسن۔ اب یہ یاجوج ماجوج علامتی چیز ہے، سمبولک ہے یا ریئل ہے، ظاہر ہے اس کی بہت لمبی بحث ہے، جیسے پچھلی دفعہ ہماری جو ہے نزہت جنہوں نے ابھی ہم کو جو ہے جوائن کیا اس دورہ قرآن میں، انہوں نے کہا کہ اس قسم کے چائنیز ہیں جو ہر چیز کھا جاتے ہیں اور کس طرح سے ساری دنیا میں پھیلتے جا رہے ہیں، ہے نا۔ تو سیلاب انسانوں کا، تو یہ اصل میں کیا ہے، ظاہر یہ بہت ہی تفصیل طلب ہے، اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے جہاں بہت ساری نشانیاں، یاجوج ماجوج جو ہے وہ دیوار ختم ہو گیا، یاجوج ماجوج سارے میں پھیل جائیں گے۔ اور اس کے اوپر بھی جو ہے وہ کوئی ایک علامہ اقبال نے بھی اس پر بھی ایک شعر کہا ہے کہ کھل گئے یاجوج ماجوج کے لشکر تمام، چشم مسلم دیکھ لے تفسیر حرف ینسلون، ہے نا۔ اس کا مطلب ہے کہ کھل گئے ہیں وہ لشکر، سارے میں پھیلے ہوئے ہیں۔ اگر ہم علامتی طور پہ اس چیز کو دیکھیں نا تو سارے میں پھیلے ہوئے ہیں، اور جو ہے وہ کس طرح سے تباہی بربادی پھیلا رہے ہیں، اور ہر بلندی سے وہ نکلیں گے، اور وعدہ برحق کے پورا ہونے کا وقت قریب آ لگے گا، ہے نا، یعنی قیامت کی نشانیاں ہم۔ اور تو یہ کہا کہ ان لوگوں کے دیدے پھٹے کے پھٹے رہ جائیں گے جنہوں نے کفر کیا تھا، اور کیا کہیں گے کہ ہائے ہماری کم بختی ہے، یا ویلنا، اپنے آپ پر افسوس کا یہ جملہ ہے، قد کننا فی غفلت، ہم تو جو ہے وہ کفری میں پڑے ہوئے تھے، اور ہم جو ہے اس چیز کی طرف سے غفلت میں تھے، اور ہم خطا کار تھے، اور بے شک تم اور تمہارے وہ معبود جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پوچھتے ہو جہنم کا ایندھن ہے، وہیں تم کو جانا ہے، اور رہے وہ لوگ جن کے لیے ہماری طرف سے بھلائی کا فیصلہ ہو چکا تو یقیناً وہ اسے دور رکھے جائیں گے، اس کی سراہٹ تک نہیں سنیں گے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو جو ہے وہ قیامت سے پہلے جو ہے پہلے ہی اٹھا لیں گے، اللہم اجلنا منہم۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگ جو ہمیشہ اپنی جو ہے وہ من بھاتی چیزوں کے درمیان رہیں گے، اور وہ انتہائی گھبراہٹ کا وقت، کیا ورڈ استعمال ہو، آیت نمبر 103 103، فزع الاکبر، انتہائی گھبراہٹ کا وقت، ہے نا، یعنی قیامت سے پہلے کہتے ہیں اللہ کا دین غالب آ جائے گا، اور فزع اکبر کیا ہے کہ قرب قیامت کی جو نشانیوں میں سے کہ سخت قسم کی سختیاں، گھبراہٹ، بے چینی، جو لوگ ہوں گے ان کا یہ حال ہوگا، اور جن کو یہ نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، ان کو یہ گھبراہٹ نہیں ہوگی، فرشتے ان کو ہاتھوں ہاتھ لیں گے، اور جو ہے یہ وہی دن ہوگا، ھذا یومکم الذی کنتم توعدون۔ تو قیامت کے ناموں میں سے جو ایک یہ بھی ہے نا کہ فزع الاکبر اس دن ہوگا، یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب کما بدانا اول خلق نعیدہ وعدا علینا انا کنا فاعلین۔
اور پھر پوری جو ہے وہ قیامت کا جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے بتا رہے ہیں کہ کیا ہوگا، کیونکہ اگلی صورت جو ہے صورت حج ہے، اور اس میں جو ہے وہ پورا جو ہے قیامت کا کی سے ہی اس کا آغاز ہے نا۔ اور ایک پوری جو تخلیق کی ابتدا کی ہے، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ہم آسمان کو لپیٹ کے رکھ دیں گے، جسے جو ہے وہ جو ہے کوئی پیجز جو ہے وہ لپیٹ کے رکھ دیے جاتے ہیں، اور اس طرح ہم نے جو ہے جس طرح تخلیق کی ابتدا کی تھی اسی طرح جو ہے اس کا اعادہ بھی کریں گے۔ اور اس میں جو ہے وہ تھیوری آف ایکسپینڈنگ یونیورس بھی پوری آ جاتی ہے نا، کہ پہلے تو ایکسپینڈ کرتے چلے گئے، پھر اس کو سکڑاتے چلے گئے، جسے غبارہ جو پھولتا جاتا ہے، پھر آہستہ آہستہ ہوا نکل جاتی ہے نا۔ اور یہ ایک وعدہ ہے جو ہمارے ذمہ، اور یہ کام ہمیں جو ہے وہ بہرحال کرنا ہے۔ اور زبور میں بھی جو ہے ہم نصیحت کے بعد یہ لکھ چکے ہیں کہ زمین کے وارث ہمارے نیک بندے ہوں گے، زمین کے وارث نیک بندے ہوں گے، اللہم اجعلنا منہم، کیونکہ بہت سے اسکالرز کا یہ بھی کہنا ہے کہ شاید زمین ہی جنت بن جائے گی۔ الحمدللہ ہماری جو ہے سورہ انبیاء کی تکمیل ہوئی، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پہ جو ہے وہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ اس میں ہمارے پاس بہت ساری جو ہیں پوائنٹس ہماری پیاری بہن جو ہیں وہ ڈاکٹر ارجمن لکھ لیتی ہیں اور ہم سے شیئر کرتی رہتی ہیں نا۔